أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام صاحب صدر، معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ارشاد ہوا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق اور موجودہ دور میں عورتوں کی آزادی اور مساوات کے نام پر ان کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے عنوان پر چند باتیں عرض کروں. احباب کرام، مردوں اور عورتوں کے حقوق کا نزاع ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور خاص کر ایک زمانے میں اس موضوع کو بہت اہمیت حاصل ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کمال اعتدال اور عدل و انصاف پر مبنی جو تعلیم پیش فرمائی تھی، اس کو بیان کرنے سے قبل جس خطرناک زمانے میں آپ مبعوث ہوئے تھے، اس وقت عرب کی سرزمین میں عورتوں کی زبوں حالی کا نقشہ کھینچنا ضروری ہے. سیدہ حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک نظم اس سلسلے میں ابھی ہم سماعت فرما چکے ہیں. احباب کرام، اسلام سے قبل عورتوں کی حالت اتنی بھیانک اور دردناک تھی کہ زبان اس کے ذکر سے اور کان ان خوفناک واقعات سننے سے لرزاں ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بچی کا پیدا ہونا خاندان میں اور معاشرے میں عار اور نحوست سمجھا جاتا تھا. اس کا نقشہ قرآن مجید یوں دیتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو غم و غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ نہایت رنجیدہ ہو جاتا، اور جس بات کی اسے خبر دی گئی اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ آیا وہ اسے پیش آنے والی ذلت کے باوجود اسے زندہ رہنے دیا جائے یا اسے کہیں مٹی میں گاڑ دیا جائے. اس قسم کے کئی دردناک واقعات عرب میں رونما ہوتے رہے تھے. سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم اور کمزور طبقے انسان کو اس ذلت کے مقام سے اٹھا کر نہایت عرفہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچایا. اس کے نتیجے میں عرب معاشرے میں ایک نہایت خوشگوار ماحول پیدا ہوا، ایک نئی سوسائٹی قائم ہوئی، عورتیں مردوں کے برابر اپنے آپ کو سمجھنے لگیں. اسلام کی پاکیزہ تعلیم میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ ان کے فرائض کی طرف بھی روشنی ڈالی گئی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یعنی جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق مقرر ہیں، اسی طرح ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن گھر کا اور معاشرے کا نظام قائم رکھنے کے لیے مردوں کو ان پر ایک فوقیت حاصل ہے. احباب کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں طبقے نسوان کی 3 حیثیتیں ہیں، یعنی بیٹی، بیوی اور ماں. ان تینوں حیثیتوں کے بارے میں اسلامی تعلیم اتنی حسین اور بابرکت ہے
کہ اس کا مقابلہ دنیا کا دیگر کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ پہلی حیثیت ایک بیٹی کی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، یعنی جس شخص نے اپنی 2 لڑکیوں کی بالغ ہونے تک صحیح معنوں میں پرورش کی اور انہیں تعلیم و تربیت کے زیورات سے آراستہ کیا، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو آپس میں ملا کر دکھایا۔ اگر بچیاں غیر تربیتی ماحول میں پرورش پائیں تو مستقبل میں وہی بچیاں قوم کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ اسلام نے باپ کو بچیوں کا محافظ اور نگران بنا کر ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ احباب کرام، عورتوں کے لیے ایک بلند و بالا مقام بحیثیت ایک بیوی ہونے کا ہے۔ معاشرے کی بھلائی اور بہبودی میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جہاں تک بیوی کے حقوق کا تعلق ہے، اس بارے میں خدا تعالیٰ کی حسین تعلیم ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ خاوندوں پر بیویوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے بیویوں پر خاوندوں کے ہوتے ہیں۔ اسلام سے قبل مرد اپنے حقوق عورتوں پر قائم کرتے تھے، مگر عورتوں کی اپنے حقوق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام کی تعلیم ہے کہ جس طرح ہے مردو تم خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے حقوق ادا کیا کریں، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے حقوق جو تم پر عائد ہوتے ہیں ادا کیا کرو۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا فرما کر اپنے خاوند کے گھر کی نگرانی کی ذمہ داری بیوی پر ڈال کر اس کے مقام کو بلند و بالا کر دیا۔ دیکھیے کس طرح عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر اسے اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے والی، اپنے بچوں کو سنبھالنے والی اور اپنے خاوند کے گھر اور خاندان کی ایک مکمل اور بااختیار نگران بنا دی گئی۔ اور ساتھ ہی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فرما کر مردوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ گھر کے اخراجات اور باہر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہے۔ اس طرح خدا نے مرد کو اس کی بیوی کا قوام یعنی محافظ و مددگار اور نگران مقرر کیا ہے۔ خدا تعالی نے مردوں کے حکم دیا کہ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو یاد رکھو یہ بالکل ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو تو اس میں خدا تعالیٰ بہت سارا برتری کا سامان پیدا فرمائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کے نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یعنی مردوں کو تسکین قلب دینے کی ذمہ داری عورتوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہیں جب مرد دن بھر کسب معاش میں عرق چوری کرنے کے بعد تھکا ماندہ شام کو گھر لوٹ آتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان قلب دینے کی ذمہ داری اس کی بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں گھر کو مسکن قرار دیا ہے، یعنی فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون قلب کی جگہ بنایا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں میاں بیوی کے درمیان پہلے مودت یعنی عشق و محبت کا اور اس کے بعد رحم و ہمدردی کا ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی میاں بیوی شادی کے بعد کچھ عرصے تک آپس میں معاشرے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جوں جوں ان دونوں کی عمریں بڑھتی ہیں اور بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو معاشرے کی جگہ باہمی تراحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بن جاتا ہے۔ دیکھیے یہ خدا تعالیٰ کی کتنی پرحکمت اور حسین تعلیم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے خاوند اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے
اس کا ذکر اس پر حکمت فکر میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس زینت کا، سردی گرمی سے بچاؤ کا اور باہر کی گندگی اور غلاظت اور اسی طرح عیب اور ننگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہو کر خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے شادی شدہ مرد کو محسن اور عورت کو محسنہ قرار دیا ہے۔ حسن کے معنی قلعے کے ہیں۔ اس طرح شادی کے بعد دونوں خاوند اور بیوی قلعے میں محفوظ سمجھے جاتے ہیں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، اے مردو تم جس طرح اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارتے ہو اسی حیثیت اور پوزیشن کے مطابق اپنی بیویوں کو بھی سکون مہیا کرو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے عن معاویۃ بن حیدہ قال یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ حضرت معاویہ بن حیدہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا، جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا، یعنی جس حیثیت کا کھانا تو کھاتا ہے اسی حیثیت کا کھانا اسے بھی کھلانا، اور جس حیثیت کے لباس تو پہنتا ہے اسی حیثیت کا اسے بھی پہنانا۔ آگے فرمایا تو اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مار اور ہمہ وقت اسے برا بھلا کہتے رہنے کی عادت ترک کر، دونوں کے درمیان انبن ہونے کی صورت میں اسے علیحدگی اختیار نہ کر مگر گھر کے اندر ہی۔ احباب کرام، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت کے بارے میں کتنی حسین اور بابرکت تعلیم اسلام پیش فرماتا ہے۔ ایک عورت کی تیسری حیثیت ماں کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ أَنْ نَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکیدی نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھاتی پھری اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں مکمل ہوا، یعنی اسے مسلسل 2 سال اپنا خون دودھ میں تبدیل کر کے پلا کر اس کی پرورش کرتی رہی۔ اسے ہم نے یہ تاکیدی نصیحت کر دی ہے کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، بہرحال میری ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ احباب کرام، ہماری ماؤں کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی صورت میں اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی کمزور ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر 7 دفعہ حج کرائے ہیں، اب تو کچھ نہ کچھ حق الخدمت ادا ہو گئی ہوگی۔ اس وقت اس مجسر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تم اتنا معاوضہ بھی نہیں دے سکے جتنا تمہاری ماں نے تمہیں گیلی جگہ سے اٹھا کر سوکھی جگہ پر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو اجاگر کرتے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کے نتیجے میں ہی جنت مل سکتی ہے۔ اس طرح اسلام نے تقوی نسوان کے تینوں حصوں کو یعنی بیٹی، بیوی اور ماں کو عظیم الشان مقام عطا فرما کر انہیں 4 چاند لگایا اور ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نزاکت اور ان کی کمزوری کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے کہ اونٹ کا پیر پھسل گیا اور وہ دونوں اونٹ پر سے نیچے گر پڑے۔
اسی وقت چند صحابہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے تو آپ نے فرمایا علیک بالمرأتی المرأۃ، کہ پہلے عورت کا خیال رکھو۔ گویا کہ لیڈیز فرسٹ کا محاورہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمایا تھا، جسے بڑے فخر کے ساتھ مغربی دنیا اپنانے لگی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ چند ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہمراہ تھیں۔ ایک حبشی غلام منجشہ اونٹوں کی دوڑ میں تیزی پیدا کرنے کے لیے ہودی پڑنے لگا۔ اس وقت خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں امہات المومنین جو اونٹوں پر سوار تھیں گر نہ جائیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدک سوقن بالقواریس، اے انجشہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، دیکھنا ان اونٹوں کے اوپر شیشے اور آبگینے ہیں، کہیں گر کر ٹوٹ نہ جائیں۔ اس طرح گلاس وتھ کیئر کا محاورہ بھی 1400 سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایجاد فرمایا تھا۔ احباب کرام، اب میں اپنی تقریر کے اس حصے کو لیتا ہوں جس میں موجودہ دور میں عورتوں کی آزادی اور مساوات کے نام پر ان کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابل پر اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی ہے اور ان کی عفت و عصمت کی جو حفاظت فرمائی ہے، اس کا مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ معزز سامعین، موجودہ نام نہاد ترقی یافتہ اور فیشن زدہ دور میں مغربی معاشرے سے متاثر ہونے کے نتیجے میں مرد اور عورت کی غیر فطری اور غیر طبعی مساوات کے خوفناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ کئی گھرانے اجڑ رہے ہیں، کئی لڑکوں اور لڑکیوں نے تباہی اور بربادی کی راہیں اختیار کی بھی ہیں۔ اس طرح مرد اور عورتیں دونوں اپنے قدرتی اقدار کو چھوڑ کر نام نہاد مساوات کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ عورتیں اور جوان بچیاں مردوں والی تعلیم اور پیشہ اختیار کر کے مردوں کے شانہ بشانہ اقتصادی آزادی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ خاصہ نے قبل ازیں ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا ہے، اور وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ فرما کر مرد کو روزی کمانے والا اور عورت کے تمام معاملات کے نگران اور متکفل اور محافظ بنایا ہے۔ لیکن بعض ناگزیر اور مجبوری کی حالات میں عورتوں کو بھی کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی ہے، یعنی مردوں کو طبعی اور جسمانی طور پر جو فضیلت دی گئی ہے اس کے حرص نہ کرو۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو کمائیں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو کمائیں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک قرآن مجید نے عورتوں کو اس کے خاوند کی مرضی اور اجازت سے بعض صورتوں میں کام کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن قرآنی تعلیم کے مطابق عورت کا عمومی دائرۂ عمل اس کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی تم اپنے گھروں میں ہی رہا کرو اور پرانے زمانے کی جاہلیت کے طریقوں کے مطابق سنگھار کر کے اپنی زینت غیروں پر ظاہر نہ کیا کرو۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت مسلم اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا دائرہ کار زیادہ تر اس کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ اپنے جائز کام کے لیے پردے کی رعایت سے باہر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن مخلوط سوسائٹی میں گھومنا پھرنا، ہر طرح چھوٹے موٹے کاموں اور پیشوں کے لیے مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا، گھر کی مالکن کی حیثیت سے جو گھریلو کام اس کے ذمہ ہیں ان سے غفلت برتنا یا ان کو نقصان پہنچانا، اسلام جس مثالی عورت کا تصور پیش کرتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورتیں ضرور تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن وہ تعلیم ان کے دائرۂ عمل اور بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور اپنے خاوند کی دیکھ بھال کے مناسب حال ہونا چاہیے۔
مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ایک صالحہ مومن عورت کی شائع نشان نہیں ہے۔ غیر طبع مساوات کے جو بد نتائج مغربی اقوام بھگت رہی ہیں، ان کی اندھی تقلید کرنے والے بھی ان ہولناک اور شرمناک بد نتائج سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت نما گھر بنا کر بود و باش اختیار کر، اس کے نتیجے میں تیرے ذریعے ایک جنت نظیر معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جو میاں بیوی میں باہمی رضامندی، ہم آہنگی، اعتماد اور پیار و محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، وہی جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے ایک حسین گھر کا نقشہ یوں کھینچا ہے: تمہاری صبح حسین ہو رخ سحر کی طرح، تمہاری رات منور ہو شب قمر کی طرح، کوئی بہشت کا پوچھے تو کہہ سکوں ہنس کر کہ وہ خوب جگہ ہے ہمارے گھر کی طرح۔ احباب کرام، میں اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو آپ نے 1990 میں خواتین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، گھر آج مغرب میں بھی ٹوٹ رہے ہیں اور گھر آج مشرق میں بھی ٹوٹ رہے ہیں، اور گھروں کو بنانے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی تعلیمی ہے جو مشرق کو بھی سدھار سکتی ہے، آپ کی تعلیمی ہے جو مشرق کو بھی سدھار سکتی ہے اور مغرب کو بھی سدھار سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں امن کی ضمانت ناممکن ہے جب تک کہ گھروں کے سکون اور گھروں کے اطمینان، گھروں کے اندرونی امن کی ضمانت دی جائے۔ مصباح ربوہ۔ احباب کرام، آج مغرب و مشرق میں نظر آنے والی گھریلو اور معاشرتی بدامنی اور گھروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ شریک حیات کے انتخاب کا غلط طریقہ ہے۔ شریک حیات کے یعنی بیوی کے انتخاب کے غلط طریقار کی وجہ سے معاشرے میں جنسی بے راہ روی کا ایک سیلاب امٹ پڑا ہے۔ یہ نام نہاد آزادی کے علمبردار صرف ظاہری اور وقتی حسن و جمال اور لذات کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کے بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام کی حسین تعلیم ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی پاک باز مومن عورتیں اور اہل کتاب میں سے پاک باز عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کو نکاح میں لاتے ہوئے ان کے حق میں ادا کرو، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر پاک دامن اور دیدار عورتوں کے انتخاب کی ضرورت کی طرف ہدایت کی گئی ہے، اور دوستیاں کر کے بدکاری میں مبتلا ہو کر شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انتخاب شریک حیات کے ضمن میں سیدنا حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی ایک عورت کے ساتھ 4 اغراض و مقاصد کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، یا تو اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا حسب و نسب اور اس کی خاندانی حالت کی بنا پر، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی اخلاقی و دینی حالت کی بنا پر۔ لیکن اے مرد مومن، تو ہمیشہ بیوی کا انتخاب اس کی دینی اور اخلاقی حالت کی بنا پر کر، ورنہ یاد رکھ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلود رہیں گے۔ بس اس کے دین میں ہی اور صحیح اخلاق فاضلے میں ہی خالص حسن و جمال اور مال و دولت اور خاندانی وجاہت منہا ہے۔ اسلام ظاہری شکل و صورت اور ذات پاک کی بجائے نیک سیرت اور نیک کردار کو ہمیں اہمیت دینے کی ترجیح دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک پرامن اور پاکیزہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ احباب کرام،
اس موقع پر اسلامی پردے کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر ہمارے ملک میں بھی بے پردگی کے نہایت بھیانک نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اخباری خبروں کے مطابق ایک 84 سالہ بوڑھی عورت کی عزت لوٹی گئی، تو دوسری طرف ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ جبراً بدفعلی کر کے اس کو قتل کیا گیا۔ ہمارے ملک میں اس حد تک بے حیائی اور جنسی بے راہ روی پہنچ چکی ہے۔ ایسے خطرناک حالت کا محرک آج کل کے ٹیلی ویژن میں دکھائی جانے والی حیات سوز مناظر اور مختلف شرمناک سینما اور سیریلز ہیں۔ وہ کہ آج کل گھروں کے اندر دجالیت داخل ہو چکی ہے۔ آج عورت کی عزت و ناموس اور اس کی عفت و عصمت بازاروں میں نیلام کی جا رہی ہے۔ تاجر پیشہ لوگ اپنی تجارتوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف نیم و ریاں عورتوں کے اشتہاروں کے ذریعہ ان کی عزت و پاک دامنی کو پامال کر رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان طبقے کے سامنے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، یہاں کی ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا اس قسم کے الیکٹرانک میڈیاز ایک فرضی جنت پیش کر رہے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ ایڈز جیسا خطرناک اور لا علاج امراض کی شکل میں دنیا میں نمودار ہو رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلهن الجنة ولا يجدون ريحها وإن الريح ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ یعنی عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں، ناز سے لچکتی چال چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی جتن کرتی پھرتی ہیں، بختی اونٹوں کی لچکدار کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں، یعنی عورتوں کے بالوں کے فیشن کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جبکہ اس کی خوشبو بہت دور کے فاصلے سے بھی آ سکتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل آج کل کی فیشنیبل اور خواہشہ عورتوں اور ٹیلی ویژن میں مختلف شرمناک مناظر پیش کرنے والی بے حیاؤں کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے۔ در حقیقت اسلامی پردہ جس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی آزادی میں قدغن ڈالنے والا ہے، اس آزادی سے غلامی ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، سردست زمانے کے حالات ایسے نہیں کہ پردے میں کوتاہی کی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلاؤ گے۔ یہ زمانے ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانے پردے کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانے میں ضرور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کل جگ ہے اور زمین پر بدی اور فحش اور فجور اور شرافوری کا زور ہے۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے۔ لیکچر لاہور۔ اسی طرح ایک اور مقام فرماتے ہیں، یورپ کی طرف بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک میں اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کے اخلاق کی حالت کا اندازہ تو کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عزت اور پاک دامی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہو اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی گویا کہ بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ احباب کرام، المختصر اسلامی تعلیم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں دیگر مذاہب کی نسبت عورت کے درجے کو بہت بلند کیا گیا ہے، اور طبقے نسوان کے حقوق اسلام نے نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا مستقل انتظام فرمایا۔ چنانچہ خدا تعالی نے اس ضلالت کن اور خطرناک زمانے میں حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح علیہ السلام کو اسی غرض و غایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ زمانے کا حسن حسین انہیں مضبوط قلعہ میں ہوں،
جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں، قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر وہ شخص جو میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت ہی موت درپیش ہے۔ فتح اسلام فرماتے ہیں صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔